أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وصلى الله على النبي الكريم. سورة النساء پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے سارے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، بچ جاؤ اپنے رب کی نافرمانی سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک ہی جی سے پیدا کیا. کتاب اللہ کے الفاظ کی طرف توجہ اور تدبر اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر بے انتہا خزائن اور اللہ کی طرف سے امداد چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کو بس واضح کرنا ہے، اور واضح کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ایک اور خصوصیت بھر دی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. یہ قرآن بڑی آسانی والی چیز ہے. اتنی مہنگی کلام اور اتنی بڑی کلام، اس کے باوجود اللہ نے اس کے اندر اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے آسانیاں بھر دی ہیں. حالانکہ جو مہنگی چیز ہوتی ہے وہ آسانیوں والی نہیں بلکہ مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب اللہ جتنی مہنگی، جتنی عمدہ، جتنی بڑی کلام ہے، اسی طرح یہ انتہا درجہ کی آسانی ہے بندوں کے لیے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو پیغام بھی دیں اور پیغام میں مشکل بھی ڈال دیں، بندوں کو سمجھ بھی نہ آ سکے، الیاذ باللہ. بلکہ اللہ کریم نے اتنی پیارے انداز میں رہنمائی فرمائی ہے کہ جتنی کلام اونچی ہوتی گئی اتنی زیادہ آسان ہوتی گئی. تو کتاب اللہ کے الفاظ کی طرف اگر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، تو قرآن پاک خود سمجھانا شروع کر دیتا ہے. پھر حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اور زیادہ روشنائیاں پھیل جاتی ہیں. پھر کسی مفسر کا قول لیتے ہیں، اس کو اس کے تحت لے کر سمجھتے ہیں تو اور زیادہ فراخیاں اور خوشیاں آ جاتی ہیں کہ کتاب اللہ حق درجے کا فہم نصیب ہو گیا ہے. اب مثلا یہ سورہ النساء ہے، اس کے شروع کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کریم یہاں ہمیں کوئی بات ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، بھائی اپنے اندر کی بات بتاؤ، آپ ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں، لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں. باتیں تو آپ کی آسان ہیں، سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ ہمیں اپنے اندر کی بات بتائیں کہ آپ کے پیٹ میں کیا ہے. تو اسی طرح جب کتاب اللہ ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کریم کتاب اللہ کے مزاج میں ہمیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ میں تمہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آؤ. مثلا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے سارے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب کی نافرمانی سے، رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اب حالانکہ اتقوا کا لفظ اس سے پچھلی صورتوں میں اتنی دفعہ آیا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، حتیٰ کہ سورہ آل عمران کی یہی آخری آیت جس سے آگے سورہ النساء شروع ہو جاتی ہے، وہاں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. آخر میں پھر تقویٰ. اور اسی طرح سورہ البقرہ کے اندر جیسے ہی سورت شروع ہوتی ہے تو فرمایا ھدی للمتقین. تقوی کا ذکر تو شروع ہی سے آ رہا ہے، لیکن اب یہاں اللہ کریم ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں. جیسے ہی ہم الفاظ کی طرف توجہ کریں گے تو ہمیں
تقوی کی بات واضح ہو جائے گی کہ اچھا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے سارے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب کی نافرمانیوں سے۔ اے اللہ کس قسم کی نافرمانی؟ نافرمانی تو کوئی نہیں کرنی، اس صورت میں آپ ہمیں کن نافرمانیوں سے بچانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب تمہارا جس نے تمہیں ایک ہی جان سے بنایا ہے، یعنی تم سارے کے سارے ایک ہی جان، ایک ہی نسل، ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہو، وہ ہے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو گویا اللہ کریم ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ ساری انسانیت یوں سمجھو ایک دوسرے کو جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر اپنے پاؤں کو زخمی کرے تب بھی اپنا جسم زخمی ہوگا، درد تو سر کو بھی محسوس ہوگی اور کانوں تک بھی بے چین ہوگا بندہ۔ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ چونکہ میرے کان ٹھیک ہے، میری آنکھ ٹھیک ہے، پاؤں کو درد ہو رہا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، تو پورا کا پورا بندہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ کو درد ہو پورا جسم نڈھال ہو گیا، ایک سر کو درد ہو پاؤں بھی چلنے کے قابل نہیں رہتے تو بندہ چارپائی پر گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح پوری انسانیت کو ایک جسم سمجھنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی پر ظلم نہ ہو۔ تو جب یہ آیت شروع میں اشارہ کر رہی ہے تو جب پوری سورت پڑھنی شروع کی تو اللہ کریم ظلم سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں کہ کہیں ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ مثلا جب بھی جیسے یہ پہلی آیت ختم ہوتی ہے دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو فرمایا آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو مظلوم ہستی ہو سکتی ہے وہ معصوم بچے ہوتے ہیں جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، تو اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو سنبھالنے والے سارے انسان دوسرے جو ہیں وہی ہوں گے۔ مال تو ان کا پڑا ہے لیکن نہ انہیں کھانا آتا ہے، نہ انہیں پہننا آتا ہے، نہ انہیں استعمال کرنا آئے گا، نہ انہیں اپنا دماغ چلانا آئے گا، کیونکہ نابالغ کو یتیم کہتے ہیں جب اس کے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کا سایہ سر سے اٹھ جائے، یا باپ تو زندہ ہو لیکن اس حالت میں پہنچ گیا ہو کہ وہ مثلا مجنون ہو گیا ہے، دماغ اس کا ختم ہو گیا ہے، تو وہ بھی یتیموں کی طرح اس کی اولاد ہو جاتی ہے، یا باپ ان کا کہیں چلا گیا ہے نہیں ان کے پاس، تو وہ بھی یتیموں کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ سب سے مظلوم ہستی ہوتی ہے نا، تو اس لیے اللہ کریم نے سب سے پہلے مظلومین کا ذکر کیا یتیموں کی صورت میں۔ تو اب سورہ النساء سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس صورت کے اندر ایسا بنا دیں گے کہ ہم بالکل انصاف پسند بن جائیں گے، ہم میں سے کوئی ظلم کرنے کے درپے نہیں ہوگا، کانپنے لگ جائے گا، ڈرنے لگ جائے گا جہاں کہیں کسی کے حقوق کو مارا جا رہا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا تم ساری انسانیت گویا ایک ہی جسم ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے بنو آدم ہو۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تم بھی سارے کے سارے انہی کی اولاد ہو اور سارے کے سارے ایک ہو، کجسد واحد۔ پھر ان میں جو مسلمان ہیں وہ تو یوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جس طرح کے بندے کو اپنا جسم انتہائی محبوب ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ ایک ایک نقصان کرنا تو کجا فائدے کے لیے بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اپنے جسم کے فوائد، اپنی دوائی، اپنی خوراک، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا آرام۔ اسی طرح مومن تو یوں ایک جسم بن جاتے ہیں جس طرح کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح جب دوسرا قانون پڑا اسی صورت کے اندر یتیموں کے حقوق جب ختم ہوئے نا تو اللہ نے عورتوں کے حقوق شروع کر دیے۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے مومنو دھیان کرنا، عورتیں مال تو نہیں ہوتی کہ تم ان پر زبردستی کر کے ان کو اپنی وراثت میں لے آؤ، نہیں، ان پر ظلم نہ کرنا۔ یعنی دوسری جو مظلوم ہستی ہوتی ہے اس کائنات میں وہ عورت ہوتی ہے، اور عورت جو ہے اس کے حقوق اللہ نے بیان کرنے شروع کر دی، کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنائے، تو یہ جنس کی بات تو اسی طرح ہے۔ بعض اوقات یہ یتیم ہو یا عورتیں ہوں،
پھر یہ کچھ اپنی مظلومیت سے کبھی کبھی ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر اگلا بندہ مظلوم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یتیموں کا جو والی ہوتا ہے وہ بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، کیونکہ یتیم بچہ کسی بات پر اٹک جائے، ناجائز بات پر اکڑ جائے، تو اب وہ بیچارہ جو اس کا والی وارث بنا ہوا ہے، اب اس کے سر پر ہاتھ آ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ نقصان کی محفلیں اٹینڈ کرنے لگ گیا ہے، یہ نقصان میں جا رہا ہے، یا میرے ساتھ خواہ مخواہ لڑتا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس کو بند کرنے کے قانون بھی ارشاد فرما دیے۔ اسی طرح عورت جب ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال شروع کر دے گی تو اللہ نے پھر اس کا قانون بھی بتا دیا، تاکہ ظلم نہ مظلوم کر سکے نہ ظالم کر سکے۔ مظلوم کا بھی ظالم بنتا ہے تو اس کو بھی روکا، تو جب کوئی ظالم ان پر ظلم کرنے لگے تو اس کو بھی روکا کہ تم بڑے ہو، ظالم نہ بننا۔ تو اس کا مطلب سورہ النساء پڑھنے والا انتہائی کامل درجے کا مسلمان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پر یوں ظلم بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے سورت کی شروع میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ لوگوں تم سارے کے سارے ایک ہی چیز سے پیدا ہوئے ہو، اور اسی ایک چیز سے پھر اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اسی کی جنس سے بنایا ہے اللہ نے اس کی بیوی کو۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، انہی کی جنس سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی پیدا ہوئی۔ تو اب وہ جو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ وہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی، اسی سے اللہ نے پھر ان کو پروان چڑھایا۔ نہیں، بلکہ یہ مفہوم اس کا قطعی نہیں ہے اور راجح نہیں ہے، بلکہ وہ تو حدیث پاک میں تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن جتنا کہہ رہا ہے ہم نے اتنا ہی ماننا ہے، حدیث جتنا کہہ رہی ہے ہم نے اتنا ہی ماننا ہے۔ قرآن میں ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی کی جنس سے اللہ نے، منہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی میں سے، ان کی جنس سے، یہ اس کے لیے جنس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں اب ہے، اب سیدنا آدم علیہ السلام جس طرح مٹی سے بنے تو اسی طرح اللہ نے پھر ان کو بھی مٹی سے بنایا۔ خلقہ من تراب، مٹی کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ غالب عناصر میں سے یہی تھی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ساری انسانیت کو بھی اللہ یہی خطاب فرما رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہی ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ یہیں سے ہم نے تم کو اٹھانا ہے۔ تو اب حدیث پاک میں یہ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بھی اس کی مظلومیت کے لیے تشبیہ دی گئی ہے، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو پسلی ہوتی ہے اس کو اللہ نے سیدھا نہیں بنایا، بلکہ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تھوڑا بل دے کر بنایا ہے، یعنی ٹیڑھا۔ اب وہ ٹیڑھی رہے گی پسلی تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر پسلی سیدھی ہو گئی نا تو پھر انسان کا جسم ٹوٹنے لگ جائے گا، پھر اس کی ہڈی باہر نکلنے لگ جائے گی۔ تو اسی طرح مرد کی صنف کے مقابلے میں عورت کا اپنی صنف میں ٹیڑھا رہنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹیڑھا رہنے کا مطلب یعنی وہ ظلم پر نہ اتر آئے، یعنی وہ مرد کی طرح سارے کام سیدھے کر کے کرنے لگ جائے، مرد کی طرح ہر منصب سنبھالنے لگ جائے، امامت، بادشاہت، وزارت، یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ نے طاقت مرد کو دی ہے۔ اور اسی طرح اگر مزید ٹیڑھا ہونے کی کوشش کرے گی کہ ٹھیک ہے پھر میں کچھ بھی نہیں کرتی کام، تو پھر بھی نقصان ہے، کیونکہ پسلی اگر ٹیڑھی مزید ہونے لگ جائے تو پھر اندر کے دل کو بھی وہ چیر کر دوسری طرف سے نکل جائے تو یوں بھی انسان پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ دی گئی کہ عورت کو نہ مزید ٹیڑھا ہونے دیں اور نہ مزید اس سے یہ توقع کریں کہ وہ مرد کی طرح کام سارے کے سارے سنبھال سکے۔ تو یہ تو فقط ایک تشبیہ ہے عورت کی مظلومیت کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، ایک ہی جان سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور اسی سے ان کی بیوی کو بنایا ہے، اور پھر اسی سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا ہے ان دو میں سے۔ تو اشارہ کر دیا
کہ پہلے تو تم سارے ایک جنس اپنے آپ کو سمجھنا، ایک جسم اپنے آپ کو سمجھنا، پھر یہ بھی خیال کرنا کہ تمہارے ساتھ رہنے والی سب سے قریب تمہاری بیوی ہوگی، پھر اس کے حقوق کا پہلے خیال کرنا ہوگا، کیونکہ جو گھر کے حقوق کی پاسداری کر سکتا ہے کرے گا تو باہر اس کے اتنے ہی نمبر اس کے آئیں گے، یہ اشارہ ہو گیا، ورنہ باہر کی زندگی میں وہ اتنا مفلوق اور مفلوج الحال ہونا شروع ہو جائے گا جو اپنے گھر کے اندر اپنے زوجین کے درمیان درستگی نہیں ہوگی۔ تو پھر تیسرا اشارہ کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، کہ بہت سارے مردوں کو اللہ نے پھیلا دیا، اس کا مطلب بہت سارے مردوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ وہ مرد رشتہ دار قریبی بھی ہو سکتے ہیں، دور کے بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، ان سے ہمارا واسطہ پڑے گا۔ پھر ان کے ساتھ ہم نے کیسے پیش آنا ہے، ان کے حقوق پوری کی پوری پاسداری کرنی ہے، اگرچہ یہ سارے حقوق سمجھ آتے ہیں پوری کتاب اللہ کے پڑھنے سے، کیونکہ 114 صورتیں جو اللہ نے بنائی ہیں فیہا کتب قیمہ، خود قرآن میں اشارہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر بہت ساری کتابیں مضبوط نازل کی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے سارے حقوق تو بندہ پورے پڑھ لیتا ہے تو تبھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا آ جاتا ہے۔ البتہ اشارہ یہ ہے کہ بہت سارے مرد ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، ان سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ پھر چوتھا نکتہ وَنِسَاءً، بہت ساری عورتیں ہیں ان سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ عورتیں اپنی بھی ہو سکتی ہیں غیر بھی ہو سکتی ہیں، جب غیر اپنوں کے ساتھ تو پیش آنا ہے ان کا تو پتہ چل جائے گا، غیروں کے ساتھ کیسے پیش آنا، ان کے پردے کی حفاظت، ان کے ساتھ بات کرنے کی حفاظت، ان کے ساتھ بولنے کی حفاظت، حتیٰ کہ کئی ایسے امور آ جائیں گے کہ وہاں مبتلا بھی جو خود اس کے اندر مبتلا ہوگا وہ سوچ کر قدم اٹھائے کہ دیکھو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا، میں تو سمجھ رہا ہوں یہ میں احسان کر رہا ہوں، کہیں اس کے حقوق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا، کہیں اس کے حقوق پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں ناجائز جملہ تو نہیں بول رہا، کہ وہ جملہ اگر میری بیوی کے ساتھ میرے بچی کے ساتھ یا میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی بولتا زائد تو میرے اوپر کیا گزرتی، اسی طرح کسی غیر کے ساتھ وہ زائد جملہ بول رہا ہوں تو ان کے ساتھ پھر اسی طرح ظلم ہو رہا ہے جس طرح میں اپنوں کے لیے ظلم سمجھتا ہوں۔ تو یہ 4 نقطے ابتدا میں ہیں، پھر دوبارہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈر جاؤ بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے جس اللہ کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس اللہ کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے کے سامنے واسطے ڈال رہے ہوتے ہو کہ دیکھو اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دے، اللہ کی خاطر میرے اوپر ظلم نہ کر۔ اسی طرح جس طرح مظلوم تمہارے سامنے اللہ کے نام کی دعائیاں دے رہا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح تم کبھی پھنس سکتے ہو، پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے گی، جس طرح تم اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہو نا تمہارے پاس طاقت نہیں ہوتی، اسی طرح سمجھ لیا کرو مظلوم ہمارے سامنے دم نہیں مار سکتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس کی مظلومیت اور اس کے کمزور پن سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کو ٹوٹنے سے بھی بچنا، اس کے بارے میں بھی واتقوا اللہ واتقوا الارحام، اس ارحام کو توڑنے سے بھی بچنا۔ یہ اللہ نے تمہیں ایک رحم کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا قریبی بنایا ہے، رحم کے ذریعے، یعنی رشتہ داریاں جو پھیلتی ہیں وہ رحم کے ذریعے، اسی طرح رشتوں کے ذریعے۔ تو پھر ان سے بھی ڈرنا، کہیں بنانی ہے تو بنا کر رکھنا، اور کہیں توڑنا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ من اعطى للہ ومنع للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، دینا ہے تب بھی اللہ کے لیے، جو روکنا ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ پھر آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ اللہ تمہارے اوپر نگران پھر ہے موجود کہ یہ تم کس کے حقوق کی کتنی حفاظت کرتے ہو۔ وما علینا الا